بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ سے کوئی شخص پوچھتا ہے کہ جی مجھے بتاؤ اسلام کی بنیاد کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے جی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی کہتا ہے جناب اسلام کو سمجھنے کے لیے تو بہت سی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی آپ سے کہتا ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا، کیا جواب ہے؟ آپ کے کالج کے اندر، آپ کے اسکول یونیورسٹی کے اندر ایک عیسائی پڑھتا ہے، آپ کے گھر میں ایک عیسائی آ کے کام کرتا ہے، الیکٹریشین ہے، وہ کام کر رہا ہے آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ اس کو کہتے بھئی مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ کو کہتے یار اسلام بہت مشکل ہے، میں تو مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ ہیں جی؟ اسے کہ اسلام کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام وہ ساری چیزیں جو آپ مانتے ہیں بس ٹھیک طریقے سے مان لو تو مسلمان ہو جی۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ سارا لکھا ہوا۔ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو؟ وہ تو ہندو بھی رکھتا ہے۔ فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہو؟ ہندو بھی رکھتا ہے۔ وہ کتبی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہندو بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتا، اپنی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے۔ اس کو سمجھا دو، کیوں جی کیا مشکل ہے؟ میں یہاں میمن ہاسپٹل میں میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، تو اس بیچارے کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، تو میں اس نے مجھے بلایا، ویسے ہی لاہور سے آئے تھے، تو کہنے یار یہاں سے گزر رہے ہو تو آ جاؤ۔ تو ایک دن رپورٹیں لینے جانا تھا تو میں چلا گیا اس کے پاس، تو وہاں پر ایک اس کا دوست ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، تو سلام دعا ہوا، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام پتہ نہیں منیش کمار یا پتہ نہیں کیا، کون سا کمار والا، کوئی نہ کوئی کمار تھا۔ تو خیر ملاقات ہوئی اور سب ہوا، تو مجھے بعد میں خیال ہے، میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ کہتا نہیں وہ بہت پکا ہے، وہ اپنے نظریات میں بہت پکا ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی آپ نے اس کو پکا بنا دیا، پکا تو مسلمان ہوتا ہے، ہندو کبھی پکا ہو ہی نہیں سکتا، ہندو کبھی پکا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا اگر وہ پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے تو پکا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جب بات ہوئی میری تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو اس نے کہا کہ بھی سارے مذہب ایک ہی ہیں، اسلام ایک ہے، ہندو مت بھی ایک ہی ہے، تو آپ کون سے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو سب ایک ہی مذہب ہے، تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں بس۔ میں نے کہا آپ کا بچہ ہے؟ جی ہے۔ میں نے کہا آپ کا بیٹا مجھے ابا کہنا شروع کر دے اور آپ کو انکل بولے تو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ میں نے کہا اپنے خدا کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ انکل ہے، اور یہ جو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے نا یہ میرا خدا ہے، تو اللہ کو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے؟ ہم آپ کو یہ کہہ رہے کہ خدا کو جس کو تم خدا مانتے ہو اس کو خدا کو نا، ایسے اس کو پتھر سے بنا لیا یہ تمہارا خدا ہے، اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی پھر خدا کی ٹانگ جڑوانے جا رہے ہو، حیرت کی بات ہے۔ تو کہنے لگا میں سوچوں گا۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ تو کہتے بہت پکا ہے، آپ کو کوئی اسلام کے بارے میں کہے تو آپ سوچیں گے آپ عیسائیت کے بارے میں؟ دباؤ۔ ایک بہت بڑے مفکر تھا، تو منطقی صاحب، یہ جو سوشل میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے پاس گیا، کہتا بھئی تمہارا خدا ایسا تمہارا خدا ویسا، دیکھو تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، تمہیں اتنی گرمی میں بٹھایا اور میں دیکھو جانور پہ سوار ہوں، سکون سے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا ہاں دیکھنا پڑے گا تیرے اور میرے خدا میں کیا فرق ہے۔ تو قریب سے ایک چرواہا گزر رہا تھا، کہا دیکھ میں اس کو بھی مناتا ہوں، یہ بھی مانے گا، کہ دیکھو میں گھوڑے پہ سوار ہوں، تو بکریاں چرا رہے ہیں، تیرے خدا نے تجھے کہاں رکھا اور میرے خدا نے مجھے کہاں رکھا؟
وہ جس لکڑی سے بکریاں ہانک رہا تھا اٹھا کے اس کی گردن پہ ماری، اٹھا کے نیچے پھینکا، کہا دیکھ تیرے خدا نے تجھے کہاں پھینک دیا، تیری جرت کیسی ہوئی مجھے ایسے کہنے کی؟ میرے خدا کی مرضی جہاں مجھے رکھے، ابھی میرے خدا نے دیکھ تیرے ساتھ کیا عاشر کیا۔ تو جو صحیح مسلمان ہوتا ہے وہ اسلام کے بارے میں کوئی لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ سنیں گے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا جملہ؟ میں درس قرآن تھا میرا ظہر کے بعد درس قرآن، تو کہا جی ٹی وی پر فلاں آدمی آیا تو اس نے کہا ختم نبوت کے بارے میں نے کہا اس نے خود اپنی قبر کھو دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے الحمدللہ ہم پاکستانی، بقیہ کی بات کا مجھے نہیں پتا، میں جانتا نہیں ہوں زیادہ لوگوں کو، لیکن پاکستانی اللہ کے نبی کے نام کے اوپر پاگل ہیں۔ ہم پاگل ہیں، ہمیں ہوش نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی کے نام کے سامنے چاہے ہمارا لیڈر کھڑا ہوا ہے، چاہے ہماری اماں کھڑی ہے، چاہے ہمارے ابا کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کے نام کے سامنے کچھ بول دیا ہمارا دماغ خراب ہے۔ الحمدللہ ہمارا دماغ خراب ہے اس بارے میں۔ اس نے لکھی تھی رنگیلا رسول، تو جب اس کو قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح آئے اور غازی علم الدین سے کہا بس اتنا کہہ دینا کہ مجھے ہوش نہیں رہا تھا، اللہ کے نبی کا نام سن کے کہ اس نے یہ بات کی ہے تو مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ غازی علم الدین نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے رنگیلا رسول کتاب لکھی ہے۔ تو اس نے کہا دیکھو ایسا کرو میرے گھر کی ذمہ داری تو لے لے، یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دے۔ تو غازی علم الدین کہنے لگے اچھا ہم دونوں پرچی ڈالتے ہیں۔ دونوں نے پرچی ڈالی، تینوں دفعہ غازی علم الدین کا نام نکلا۔ کب تو میرے گھر کا خیال رکھے گا اور میں اس کے کام تمام کروں گا۔ جب کام تمام کیا تو باہر گئے، پھر تسلی نہیں ہوئی، دوبارہ آئے، دوبارہ اس کے پیٹ میں چھرا کھونپا، پھر تیسری مرتبہ پھر گئے، آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، لیکن 3 مرتبہ اس کو چھرا کھونپا، اس کا پیٹ کاٹ کے کئی ٹکڑے کر دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے نبی کے نام کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے کی؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح خاص طور پہ مسلمانوں نے کہا کہ ہندوستان کے سب سے کامیاب وکیل تھے، تو قائد اعظم آئے ہیں اور کہ بس اتنا کہنا کہ اللہ کے نبی کا نام سن کے ہمیں ہوش نہیں رہتا۔ تو غازی علم الدین نے کہا محمد علی جناح صاحب یہ بات کان کھول کے سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد ہی تو ہمیں ہوش آتا ہے۔ ترخان کی اولاد، ان پڑھ گوار، ہمارے ان پڑھ گوار اللہ کے نبی کے نام کے سامنے بک جاتے ہیں تو بڑے بڑے تو بڑے ہوتے ہیں۔ تو جی مسلمان کبھی ایسے یہ اس کے نظریے کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے، اس کے ایمان کے عقیدے کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ اس کو صاف صاف بتائیں گے ایمان بس یہ چند چیزیں ہیں، اس کے علاوہ مزید لا یزید ولا ینقص، کئی روایات ہیں، کئی احادیث ہیں کہ ایمان اس سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، یہ چیزیں۔ ایمان اللہ پر ایمان کیا ہے جی؟ کوئی بتائے گا؟ وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی؟ سارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، اور کوئی؟ بولو بھائی، خالق و مالک وہی ہے، اور کوئی؟ معبود برحق کا کیا مطلب ہے؟ بہت گاڑا جملہ بول رہا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، لائق نہیں کا مطلب کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں جی آپ کچھ بتائیں جی۔ ہاں زندہ کرنے والا مارنے والا وہی، واہ واہ زبردست بات کی۔ اور سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا، ویری گڈ۔ اور ایک بندہ رہ گیا، کچھ تو بولو بھائی۔ ایک بندہ کہتا ہے یار فلاں بندے نے تعویذ کیا ہوا ہے، میرا رشتہ روکا ہوا ہے، کیا جواب دیں گے؟ تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں جی؟ آپ تو رہ گئے، آپ نے تو بولنا تھا، دن رات کا بنانے والا اللہ، زبردست۔ کچھ اور بولو بھائی،
زندہ کرنے والا اللہ. یہ بھی زبردست بات ہے جو میں نے نہیں بولی تھی, انہوں نے بتا دی, پورا کر دی بات. ٹھیک ہے, رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہو رہا ہے نا بات؟ یاد ہو رہی ہے نا؟ رسولوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب پہ ہمارا ایمان ہے, لیکن شرط ہے کہ وہ نبی ہو. ٹھیک ہے, کانا نہ ہو. کوئی اور؟ ہاں, آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی اور؟ انہی کی بات کو دوہرا دیں, لیکن دوہرائیں تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, لیکن یہ تو رسول پر ایمان ہوا, رسولوں پر ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. رسلہ کا مطلب سارے رسولوں پر ایمان, جتنے بھی رسول ہیں, چاہے حضرت شعیب ہیں, چاہے حضرت موسیٰ ہیں, چاہے حضرت عیسیٰ ہیں. ٹھیک ہے, چنانچہ ہمیں 25 دسمبر کی تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا نام رکھ کے یہ لوگ زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی ہے نا. یہ نام ان کا رکھا ہوا, ساری شرکیات اور بدعیات سب وہ کرتے ہیں, اور ساری کفریات وہاں پر حضرت عیسیٰ کے نام پہ کی جاتی ہیں. کیوں جی, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ زنا کب ہوتا ہے؟ دسمبر کے آخری عشرے میں. 21 سے لے کے 31 دسمبر تک دنیا کا سب سے زیادہ شراب پیا جاتا ہے. دنیا کے سب سے زیادہ ہوٹل بکنگ کب ہوتی ہے؟ 21 سے لے کے 31 دسمبر تک. کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ پروسٹیٹیوشنز ملتی نہیں ہیں, اور اس کے حساب سے گندگی دنیا میں مچھی ہوتی ہے. جو میرے ساتھی باہر رہے ہیں مجھے انہوں نے بتایا, اور کثرت سے بتایا, کہ ان دنوں میں ہم باہر نکلنے سے گھبراتے ہیں, پولیس الرٹ ڈبل ہو جاتا ہے, پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اتنی شراب پی جاتی ہے, اتنی کثرت سے شراب پی جاتی ہے. اور عبادت خانوں کے اندر گندگی ہوتی ہے, جو ان کے عبادت خانے ہیں. کوئی عبادت خانے میں قمیض اتار کے آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بھائی, ان کی عبادت خانوں میں گندگی ہو رہی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ کی بت کے سامنے بنا کے گندگی ہو رہی ہوتی ہے. الامان الامان اللہ, کیونکہ شراب ہے نا, شراب پی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں, پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے, نہ اس کو بہن کا پتہ ہے, نہ اس کو ماں کا پتہ ہے, کچھ نہیں پتہ. اللہ حفاظت فرمائے. وہ تقدیر کے متعلق, جی تقدیر کے متعلق کیا ایمان ہے ہمارا؟ معلق اور مبرم. کیا ہوتا ہے معلق؟ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ نتیجہ ہوگا. اور مبرم کیا ہوتا ہے؟ لکھ دی گئی ہے بس. ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معلق کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, مبرم سے ہمارا لینا دینا نہیں, بس ہم ایمان لے کر آئے. صحیح ہے جی, سمجھ گئے؟ فرشتوں جنات کے اوپر ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے بس, لیکن انسان اس سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے. خاص عام انسان عام ملائکہ سے افضل ہے, خاص لوگ خاص ملائکہ سے افضل ہے. ٹھیک ہے, ایک بات مزید سمجھ لیں, عام مسلمان عام ملائکہ سے افضل ہے, خاص مسلمان خاص ملائکہ سے افضل ہے. خاص مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاص مسلمان. حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, خاص مسلمان. تو یہ خاص مسلمان خاص ملائکہ سے افضل ہے, عام مسلمان عام ملائکہ سے افضل ہے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے جی؟ لیکن شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو. اسی کو اقبال نے کہا نا, فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ٹھیک ہے, تو انسان عام مسلمان جو صحیح واقعتاً مسلمان ہو, ٹھیک ہے, صرف نام کا مسلمان نہ ہو. سمجھے جی؟ ولی, ولایت اور کرامت. ولی کون ہوتا ہے جی؟ اللہ کی عبادت کریں. وہ تو شیطان بھی عبادت کرتا تھا. اللہ کی عبادت تو یہودی بھی کرتے ہیں, وہ بھی ولی اللہ ہے. عیسائی بھی کرتے ہیں, ہندو بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی کرتے ہیں. جو شریعت کا پکا پابند ہو اس کو ولی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو شریعت کا پابند ہو. چھو سیب آ گیا یہ ولی اللہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی دھوکہ نہیں کھانا. بہت سے لوگ عملیات ہو, ان کے پاس جن ہوتے ہیں, جنات ہوتے ہیں, وہ طرح آپ نے صبح کیا کھایا وہ بتا دیں گے.
تو نے صبح ناشتے میں دال کے پراٹھے کھائے، تو نے آج صبح حلوہ پوڑی کھائی ہے، حلوہ پوڑی، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی بتا دے گا، سمجھ رہے؟ اور اس سے کبھی مرعوب نہیں ہونا۔ میں لاہور گیا، میری ایک بہت بڑے حکیم صاحب ہیں لاہور میں نے سنا تھا ان کے بارے میں، تو میں لاہور گیا، میں نے کہا پتہ کرتا ہوں، تو والدہ کی طبیعت ناساز تھی بہت شدید، تو میں لاہور گیا ہوں، تو میں ادھر پہنچا ہوں اڈے کے اوپر، تو بس سے اترا ہوں تو ایک گاڑی مہران کھڑی ہوئی ہے، اس میں 2-3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب میں نیچے اترا تو مجھے کہنا کہ آپ مولانا فیصل ہیں؟ میں نے کہا میں تو بہت مشہور ہو گیا یہاں لاہور اتروں، زندگی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور لوگ مجھے پہچان رہے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ کون؟ جی میں فلاں ہوں، یہ فلاں ہے۔ میں نے کہا معافی چاہتا ہوں میں آپ کو نہیں جانتا، کہ میں فلاں بزرگ نے بھیجا ہے کہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ حیران رہ گئی، اور یہ عجیب۔ تو میں نے کہا آپ کو مجھے لینے کہ جی آپ کو لینے ہیں۔ میں نے کہا کمال ہو گیا جی، بہت بڑا بزرگ ہوں گیا کہ بزرگ میرے لیے گاڑی بھیج رہے ہیں۔ خیر راستے میں تعارف ہوا، ریکس ہوا، میں نے کہا میں فلاں حکیم، کہ انہوں نے بلایا ہوا ہے۔ میرا دماغ ہل گیا، میں نے کہا یار یہ بڑی پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے لوگ۔ تو بعض حضرات کو اللہ ایسی چیز نصیب فرماتے ہیں۔ تو وہاں گیا ہوں تو رات میں میں نے کہیں رکنا تھا، ارادہ تھا کہ ان سے مل کے اور پھر واپس چلا جاؤں گا، پتہ کروں گا، 1-2 دوست ہیں جاننے والے، ان کے پاس چلا جاؤں گا، ان سے کانٹیکٹ میں تھا۔ لیکن پھر میں نے کہا یار میں تو وی آئی پی بک ہو گیا ہوں ادھر گیا، انہوں نے مجلس رکھی ہوئی تھی، تو میں نے ذکر اذکار وہ سارے انہوں نے کروائے، پھر کافی سارے، تو انہوں نے میری تقریر بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار ایسے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ میں نے وہاں بیان بھی کیا، بیان کرنے کے بعد وہاں تقریباً ہم رات 2-3 بجے تک بیٹھے رہے۔ تو 2-3 معاملات آئے، 2-3 معاملات میں میں نے ٹھوک کے کہا تو خلاف شرع کام کر رہے ہیں آپ، یہ شریعت نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ خلاف شرع، یہ کرنا جائز نہیں۔ تو یہ صحیح بات ہے؟ میں نے کہا جی بالکل صحیح بات ہے۔ ہم نے کہا کنز العمال کی فلاں حدیث ہے، شامیہ کے اندر مسئلہ لکھا فلاں یہ کہنے لگے اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا۔ تو بعد میں انہوں نے مجھے فرمایا کہ جب تم نے یہ بات کہی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تم میری یہ کشف اور اس قسم کی چیزوں سے متاثر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو ولایت یہ کشف ہو جانا، یہ ہوتا ہے کشف ہو جانا کہ کسی کے احوال کا کھل جانا کسی قسم، اس کو کشف کہتے ہیں۔ کشف کا، الہام کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی آپ کو پریڈکشن کر دے کہ جناب تمہارے ساتھ فلاں موقع پہ یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، یہ ولی ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے، کبھی بھول کے بھی نہیں کرنا یہ ولی ہونے کی علامت، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہندو بھی کرتے ہیں، یہ چیز ہندو بھی کرتے ہیں، یہ چیز عیسائی بھی کرتے ہیں، اور مسلمان نے کر دی تو یہ ولی اللہ ہو گیا؟ نہیں، سمجھ رہے ہو؟ کبھی ان باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا۔ بڑے بڑے لوگ ہل جاتے ہیں، میں خود ہل گیا تھا، ٹھیک ہے، حالانکہ میں اتنا مدرسہ پڑھا ہوا ہے، میں استادوں کے علماء کے ساتھ، فقہا کے ساتھ وقت گزار، اللہ والوں کے ساتھ وقت گزار، میں خود ہل گیا کہ بھئی یہ کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس چیز کا نام ولایت کبھی بھی نہیں ہے، یاد رکھنا، سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کا نام ولایت نہیں، ولایت ہے جو شریعت کا پکا پابند ہو، پکا پابند ہو، یہ ولایت ہے۔ ایک مستحب بھی نہ چھوڑے، ایک سنت کو نہ چھوڑے، یہ ہے ولی، یہ ولی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معین الدین، میں آپ کو ایسی باتیں سنوں گا آپ کا دماغ ہل جائے گا، ہو سکتا ہے یہ باتیں بھی آپ کو ہضم نہ ہو رہی ہیں میں اسی پہ رکھتا ہوں۔ اس سے بڑی بڑی باتیں اور عجیب و غریب، عجائب و غرائب ہیں اس دنیا کے اندر، کہ لوگوں کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے اور کتنی بڑی بڑی دولتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو ٹھیک ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل سے گزر رہے تھے، سفر میں تھے، تو چاروں طرف ایک نور پھیل گیا، ایسے روشنی پھیلی، ایسے جیسے آسمان سے ایک روشنی کا حالہ نیچے گرا، اور پھر چاروں طرف ایک روشنی پھیل گئی اور چاروں طرف سے آوازیں، عبد القادر تو ہمارا پکا ولی بن چکا ہے،
آج سے تیری نمازیں معاف ہیں. تو کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مرتے وقت تک نماز معاف نہیں تھی، میں نے کون سا کام کر دی مجھے نمازیں معاف. تو کہنے لگے اسی وقت وہ روشنی ختم ہوئی اور ایک آواز آئی اس اندھیرے میں سے، عبد القادر یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے مجھے تصرف دیا ہے. میں نے یہاں پر 70 سے زیادہ صوفیاء کو بہکا دیا، ان کو نمازوں سے دور کر دیا اور وہ آج کفر میں مبتلا ہیں. تیرے علم نے تیری حفاظت کر لی. پھر کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے علم نے میری حفاظت نہیں کی، میرے اللہ نے میری حفاظت کیا. سمجھ رہے؟ تو اللہ سے ہی حفاظت مانگے، ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا کبھی بھی کسی کو بہکا سکتا ہے، سمجھیں. آج کل کے معاملات کبھی بھی کسی کو بہکا سکتے ہیں. یہ پروڈکشن اور اس طرح کی چیزیں یہ کبھی بھی کسی کو بہکا سکتی ہیں. لہذا ہمارے پاس ایک راسخ اصول ہے، راسخ. ہمیں کسی کی بات سے متاثر نہیں ہونا، شریعت کی بات سامنے ہو، صرف شریعت کی بات سامنے ہو. اور اس کے میرے پاس بہت سے لوگوں کے فون وغیرہ آتے رہتے ہیں. تو ایک خاتون مجھے ایک دن میسج کی، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے مجھے یہ فرمایا. ماشاءاللہ اچھی بات. اگلے 2 دن کے بعد مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. میں کیا کروں، مجھے کثرت سے زیارت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے جس سفر پہ جا رہی ہوں تو دعا کیجئے فلاں جگہ بیان ہے. میں نے کہا سفر پہ کیسے جا رہے ہیں؟ کہ یہاں سے بیٹھنے انہوں نے گاڑی بھیجی ہے، لہذا میں اور فلاں خواتین جو معلمات ہیں ہم جائیں گے. میں نے کہا آپ کو سفر پہ جانا جائز ہی نہیں، محرم کے بغیر سفر کر رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی سے پوچھا. میں نے کہا جھوٹ بولتی ہیں آپ. کہتے اللہ کے نبی تو خواب میں آ کے شیطان تو شکل نہیں ڈھال سکتا. میں نے کہا تب بھی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے بیداری میں جو کچھ فرمایا اور خواب میں آ کے فرمایا کہ اس کے خلاف کرو. میں کہا جھوٹ بول رہی ہیں آپ کے شوہر استاد حدیث ہیں، ابو داؤد کے استاد ہیں، ان سے پوچھیں. ان سے پوچھا، ان کو بتایا کہ یہ عجیب آدمی ہے جو پکا ہوا پڑا ہے. میں نے کہا مجھ سے بات کر رہے ہیں. جب مجھ سے بات کی تو میں نے کہا حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے خوابوں میں آئے ہوئے ہیں آپ. حیرت کی بات ہے، اس کو اپنے ولایت سمجھ لیے. اتنی بڑی کتاب پڑھاتے ہیں آپ، اتنے بڑا درس دے، صبح سے لے کے شام تک آپ مدرسے میں پڑھا رہا ہوں اور ایک عورت کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں. حیرت کی بات کہ جو ان کو خواب آ رہے. میں نے کہا یہ ان کے دماغ کا علاج کر رہے ہیں، ان کو دماغی دوائیوں کی ضرورت ہے. ان کو ہر چوتھے دن خواب آ رہا ہوتا ہے اور کام خلاف شرع کر رہی ہیں، مستقل خلاف شرع کر رہی ہیں. ادھر سے اس مرد سے رابطے سے، ادھر سے اس مرد سے رابطے میں، وہاں فلاں عامل سے رابطے میں، وہاں کزن سے رابطے میں، وہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. یہ بھی ان کو خود عقل نہیں ہے کہ ایک مرد مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یہ شرعی طور پہ جائز ہے ناجائز ہے؟ خود عقل نہیں ہے کہ شریعت کا پاسداری نہیں اور خوابوں کے ذریعے سے ہم ولی بنے ہوئے. شریعت کی پاسداری نہیں اور ان سوچوں کے ذریعے سے ہم ولی اللہ بنے ہوئے. خوابوں کی دنیا سے نکلو بھائی، حقیقت کی دنیا میں آؤ. ایسی ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کی چیزیں. اللہ اکبر، اللہ حفاظت. ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں اصل میں. اور شریعت کو سمجھ لو جو میرے دل میں آتا ہے بس یہ ٹھیک ہے. اندر میرا مفتی بیٹھا ہو، بس وہی مفتی مجھے فتوے دیتا رہے گا. سمجھ رہے ہو میری بات؟ کبھی ان باتوں سے دھوکے پہ نہیں آنا. مسلمان کا ایمان پکا ہوتا ہے. باقی جو مرضی ہو، کچا ہے نماز نہیں پڑھی جاتی روزانہ، ایمان میں کبھی خلل نہیں آنا چاہیے. ایمان پکا، سمجھ رہے ہو؟ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، سچا مسلمان کون ہوتا ہے، بس. سمجھ رہے جی؟ تو یہ ولایت اور کرامت اور خواب اور ان چیزوں میں کبھی پھنسنا نہیں. کتنا اچھا خواب آئے، آپ جنت الفردوس میں گھوم رہے ہیں، فرشتوں نے آپ کو اٹھا کے جنت الفردوس میں پہنچایا، لیکن اگر آپ نماز کے عادی نہیں ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کبھی خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. پردے کا عادی نہیں ہے اور ہر چوتھے دن اس کو خواب آ رہا ہے، خواب میں فلاں صحابی آ رہا ہے، خواب میں فلاں. کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیداری کا معاملہ ہے. اللہ کو جا کے خواب سنائیں گے نا، خواب میں مجھے آپ نے یہ فرمایا تھا، اللہ کو جا کے یہ سنائیں. شریعت کے پابند ہے. سمجھ لو میری بات؟ مسلمان شریعت کا پابند ہو. آسمانی کتابوں پر ایمان بتایا تھا، قصہ سنایا تھا. ہاں جی، ساری کتابوں کو مانتے ہیں. صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، عذاب قبر کے متعلق، جنت جہنم اور قیامت کے متعلق. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ نے سمجھ لیا تھا جا؟ اچھا، قیامت کو ذرا سمجھ لیں. ہم اب آگے چلنے لگے. یہ تھوڑا سا میں نے حاشر کے لیے دہرا دیا اور میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی ریوائز ہو جائے.
ایک آدمی کہتا ہے مر کے کوئی دوبارہ زندہ ہوا ہے؟ مر کے کوئی شخص دوبارہ زندہ ہوا ہے؟ کبھی بھی کوئی زندہ نہیں ہوا. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن لوگ زندہ ہوں گے؟ ہیں جی، قیامت کے دن لوگ زندہ ہوں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو بات سمجھ لینا. ایک شخص ہے جس کا نام ہے خان محمد، اور دوسرے شخص کا نام ہے علی نواز. ٹھیک ہے، خان محمد نے علی نواز کو قتل کر دیا اور خان محمد بھاگ گیا امریکہ. اس کا قتل ایسے ہی چلا گیا، ضائع ہو گیا. اس کے قتل کا کوئی بدلہ ملے گا؟ ایک آدمی آپ کے ہمسائے میں رہتا ہے، روزانہ آپ کے گھر کے سامنے کچرا پھینک دیتا ہے، اور 3 دن کے بعد آ کے آپ کو گالیاں دیتا پورے محلے کو، دیکھو ان کے گھر کے سامنے کچرا پڑا ہوگا. کچرا بھی خود پھینکا اور آپ کو محلے میں بدنام کیا. آپ ہیں شریف آدمی ہوتے یار، کیا کروں؟ کچرے والے سے کہتے یار 100 روپے اور لے لینا، یہ اٹھا لے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا ایسا ہوتا ہے نا. اور ایسا ہوا، ایسا ہونے کے بعد یہ آپ کی یہ ساری قربانی بیکار گئی. ہیں جی، آپ کی ساری قربانی ایسی بیکار چلی گئی. ایک آدمی آپ کا کام فری میں ہونا تھا، لیکن آپ سے 10 لاکھ روپے لے کر بھی کام نہیں کر رہا. دیکھو اسپتالوں میں روزانہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ہوتے ہیں، کیسے تو وہ ظلم ایسے ہی چلے جائیں گے. ہیں جی، یا تو آپ بھی مقابلہ کریں، اس کو 2 تھپڑ لگائیں اور تب اپنا معاملہ سیدھا کریں. ایسا تو نہیں ہے، ہر بندہ ایسا کر ہی نہ. چلو آپ کر لیں گے، آپ گھر پہ نہیں، آپ کے گھر کی خواتین ہیں یا ہیں ہی گھر میں خواتین، ان کو کوئی بھی دباتا رہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک موقع ایسا ہونا ضروری ہے کہ جب ان سب چیزوں کا صلہ اور بدلہ دیا جائے. ٹھیک ہے، ضروری ہے. ایک شخص کے گھر میں چوری ہوگی، زندگی بھر کی پونجی غائب ہوگی، پوری پولیس فورس لگا دی لیکن کچھ بھی نہیں آیا. شریف آدمی تو لگا بھی نہیں سکے گا پولیس کو. ہیں، اب کیا کریں گے؟ جی، ایک شخص ہے ایک دم سے امیر ہو گیا. کیسے امیر ہو گیا؟ اس نے بینک میں ڈاکہ ڈال لیا. ایک عورت ہے، اس نے غلط کاری کا دھندا شروع کر دیا، حرام کما رہی ہے. 2 مہینے کے اندر 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ، اور دوسری عورت عزت سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. دونوں برابر ہیں؟ نہیں، عقل نہیں مانتی. تو ضروری ہے، ایک عورت ہے وہ اسٹیج کے پر تھرکتی ہے، لوگوں سے لاکھوں روپے لیتی، لوگوں کا ایمان لوٹتی ہے، اور دوسری عورت ہے جو سجدے میں تہجد میں سر رکھ کے سر نہیں اٹھاتی اور روتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے. دونوں برابر ہیں؟ ایک عورت ننگی پھرتی ہے اور ایک عورت کا کسی نے بال بھی نہیں دیکھا. دونوں برابر نہیں. تو کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ ہندو لوگوں، آپ کے پاس کیا کانسیپٹ ہے؟ مشرکین، آپ کے پاس کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ بتائیں آپ کے پاس کیا کانسیپٹ ہے؟ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے کہ قیامت ہوگی، جس کو یوم جزا کہتے ہیں. اس میں ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا. جس کو چاہے اللہ معاف فرما دے، جس کو چاہے اللہ تعالی سزا دے. تو سمجھ لیں قیامت کیا ہے؟ قیامت روز جزا ہے. ٹھیک ہے، رزلٹ کا دن ہے. دنیا کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کے رزلٹ کا دن ہے. رزلٹ کا دن ہے، انصاف کا دن نہیں ہے. سمجھ رہے؟ انصاف کا دن نہیں. اگر انصاف ہوگا تو ہم گئے، ہم سب گئے بھائی، ہم پھنس گئے، پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. کوئی اللہ جی کرم فرما دینا، وہ کرم کا دن ہے. ٹھیک ہے، وہ مغفرت کا دن ہے. ٹھیک ہے، بعض حضرات نے یوم الدین کا ترجمہ انصاف کے ساتھ بھی کیا، لیکن وہ اللہ ہم پہ کرم فرما دے، یہ انصاف ہو. منو کشا عذبا، جس سے حساب کتاب لے لیا گیا. سمجھ رہے ہو؟ ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے اللہ کو. سیدھی سی بات ہے. جب بھی قیامت کا تصور ہو اللہ سے کرم مانگے، اللہ جی ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے، ہمیں بغیر حساب کتاب کے معاملہ کرنا. ہاں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا مسنون ہے، مانگنی چاہیے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا نہیں آتی تو اردو میں، اللہ جی آسان حساب کتاب. ٹھیک ہے جی، قیامت کے متعلق ذہن کلیئر کر لیں. جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے؟ اس دن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کرم فرمائے، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے۔ کیا اللہ کافروں کو بھی جنت میں ڈال سکتے ہیں؟ اس کی مرضی ہے بھائی، اس کی مرضی ہے۔ ہم نہیں کہتے کافروں کو جہنم میں ڈالے گا، اگرچہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے ان اعتدنا للظالمین نارا، آگ بنائی ہم نے ان کے لیے، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے کسی کو مسلمان کر دے، اللہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی کو، تو کسی کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو نظریہ میں نے ذکر کیا بہت محتاط ہے، بہت اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال ہیں، بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ نظریہ انتہائی محتاط ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اسی طریقے سے انبیاء کے دیگر اعزاء کے بارے میں کچھ اقوال ہیں، تو ان کا لحاظ رکھتے ہوئے میں بتاؤں کہ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دیں، جس کو چاہے پکڑ لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہاں بخشش کے لیے جو شرط ہے وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلے جی۔ شفاعت کے متعلق ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس سفارش کو شفاعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی بہت سے لوگوں کو سفارش کرنے کا اختیار بعد میں دیا جائے گا، جیسے کہ حافظ کو دیا جائے گا، جیسے کہ شہیدوں کو دیا جائے گا، جیسے کہ علماء کو دیا جائے گا، اور جس کو چاہیں گے اللہ ان کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بطور مثال بعض جنتی لوگ جن کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو روک دیا جائے گا کہ تم بھی شفاعت کرو، تم بھی شفاعت کرو کہ تم بھی شفاعت کرو کہ فلاں شخص جو پھنسا ہوا ہے وہ تم اس کی وجہ سے سیدھے راستے پہ آئے تھے، لہذا اس کی شفاعت کرو، وہ لے کر جائے گا۔ سمجھے؟ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، میں تو پھنس گیا کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی کے پیسے دینے تھے وہ دے نہیں پایا، پھنس گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اپنی کسی ایک نیکی کی وجہ سے پار لگ گیا، ٹھیک ہے؟ اپنی کسی ایک نیکی تو یہ جا رہا ہے تو یہ دیکھے گا بھائی یار فیصل تو یہ پڑا گا، اللہ جی اس کو ہی بھیجنا تھا، جاؤ تم بھی جاؤ، تو اللہ شفاعت کا اختیار دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنے شاگردوں سے فرما رہے تھے کہ بیٹو بات یہ ہے کہ اگر جنت میں چلے جاؤ اور مجھے نہ پاؤ نا تو میری سفارش کر دینا کہ اللہ غزالی کو بھی بھیج دیجیے۔ تو ایسے ہی آپ لوگ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، نیک مجالس میں آنا جانا رہتا ہے، تو جہاں بھی ایسا ہو نا، کسی اللہ والے سے ملاقات ہو، کسی بزرگ سے ملاقات ہو، تو اس سے کہ حضرت میرا نام فلاں ہے، قیامت کے دن بھول مت جائیے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں پار لگا دے۔ کسی چھوٹے بڑے کو نہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی کے چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ اس کو پار لگا دیں تو میرا کام بنا دیں، سمجھ رہے جی؟ اللہ تو شفاعت کبرا، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبرا، یہ اللہ کے نبی کے پاس ہے۔ شفاعت صغرا بہت سے لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ شفاعت کبرا، کاف با را یا کبرا، اور شفاعت صغرا، شفاعت دو طرح کی ہے، شفاعت کبرا اور شفاعت صغرا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شفاعت کبرا صرف اللہ کے نبی کو ملے گی، طویل حدیث سے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آگے چلیں، اگلا کیا ہے جی؟ گناہوں کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ گناہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہاں جی کوئی بتائے گا؟ خلاف شریعت کام گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ خلاف شریعت کام گناہ ہے، اور گناہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، بس ہمارا عقیدہ یہ۔ اب بعض مرتبہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ صغیرہ ہوتا ہے، وہ حکم الگ ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ خلاف شریعت کام گناہ ہوتا ہے، سمجھ رہے جی؟ آگے چلیں جی۔ خاتمے کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اللہ کے ہاں بخشش کی امید ہے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں بخشش کی امید نہیں ہے۔ چنانچہ میں ایک بہت بڑے بزرگ تشریف لائے تھے، ہم آگے وہ جا رہے تھے، مسکین پور جا رہے تھے، تو کراچی ایئرپورٹ اترے تو ہم حاضر ہوئے تھے، تو جب میں اپنے اساتذہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے، کرم فرما دے، یہ تو انہوں نے ان سے جو دعا کروائی وہ بڑی فکر انگیز تھی، مجھے بڑی فکر ہوئی۔ وہ دعا یہ کرائی
کہ آپ دعا فرمائیں اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے. زندگی بھر ہو گئی کتب فقہ پڑھاتے ہوئے، دین پڑھاتے ہوئے، لیکن آخر میں دعا کیا کروا رہے ہیں؟ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے. دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے. توبہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. اور توبہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ کی عادت عام یہ ہے کہ وہ توبہ قبول فرماتے ہیں. لہذا ایک گناہ پر 3 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوبارہ مانگ سکتا ہے، بعض فقہا نے مانگنے کو بھی منع کیا ہے، لیکن مانگ سکتا ہے. توبہ کا بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں. میرے اس گناہ پر توبہ کو قبول کیا یعنی کہ یہ کنفرم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پہ اللہ توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دل سے توبہ مانگنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو توبہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، اس کا نام توبہ ہے. میری توبہ میری توبہ میری توبہ، اس کا نام توبہ نہیں ہے. اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اللہ سے معافی مانگے، اس کا نام توبہ ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کا جنتی ہونے کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ایک شخص ہے بہت بڑا بزرگ، ان کے لاکھوں مرید ہیں. تو حضرت والا، چل میں آپ کو ریل مثال، حضرت والا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب حضرت کے ساتھ رہنے والے بتاتے ہیں زندگی بھر حضرت کو کبھی کسی گناہ میں مبتلا نہیں دیکھا. گناہ تو بڑی بات ہے، خلاف سنت کام کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. خلاف سنت تو بڑی بات ہے، کبھی اللہ سے غافل بھی نہیں دیکھا. اتنے بڑے اللہ والے تھے. تو ان کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ حضرت تو پکے پکائے جنتی ہیں. تمہارے حضرت نے جو مفتی صاحب تھے چہرہ سرخ ہو گیا. کیسے کہہ سکتے ہو جنتی ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہو جنتی ہیں؟ کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے جنتی؟ غصہ ہو گیا. حضرت پھر کیا کہیں؟ تو یہ کہو کہ مجھے اقرب الی یقین ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. اقرب یعنی میرا یقین کے حد، میرا گمان یقین کی حد تک ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے مجھے یقین ہے کہ یہ جنتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کسی بچے کی میت لائی گئی تو فرمایا طیور من طیور الجنہ، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. تمہیں کس نے کہا کہ جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے؟ کسی کا جنتی ہونا ایسی بنا دیا تم نے. چنانچہ ہم ابھی کبھی کبھار اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسے جملے زبان سے بول دیتے ہیں کہ وہ تو پکے پکائے جنتی ہیں. نہ 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 نہ، ایسا کبھی کہنا نہیں، نہ کبھی اپنے بارے میں سوچنا کہ میں پکا جنتی ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ کے نبی تو دنیا سے مغفرت مانگتے ہوئے گئے اور ہم کہ ہم جنتی ہیں. استغفر اللہ. جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آگی بنیادی باتیں. دیکھو جی، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا یہ 100 رکعت نماز کے برابر ہے. کہ تم پورے مضامین سیکھ رہے ہیں، قیامت کے متعلق پورا مضمون سیکھ رہے ہیں، تو خود سوچیں یہ ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت نماز کے برابر اجر. تو یہ کتنے مضامین سیکھنے کو مل رہے ہیں؟ دیکھیں جی. ایمان کے منافی غلط نظریات. پہلا نظریہ، قرآن و حدیث کے واضح مطلب کو اپنی خواہش کے مطابق گھڑنا. یہ غلطی ہم مولویوں سے بہت کثرت سے ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ کے لیے بلکہ اپنے لیے خاص طور پر لکھا ہے. قرآن و حدیث کا وہ مطلب بیان کرتے ہیں جو میرے دل میں آ رہا ہے. اور آج بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جو ایسا مطلب بیان کر رہے ہیں. میں وہاں بیان کرنے کے لیے جاتا تھا تو وہاں پر ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی آپ یہ جو کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد صلح نہیں ہو سکتی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ فلاں دیکھے مجھے اس نے 3-4 کلپس بھیجے. میں نے کہا بھائی ایسے لوگوں کے کلپس مجھے بھیجے نہیں جن کو آیت پڑھنی بھی نہیں آتی، ان کا ترجمہ بھی نہیں آتا. اب وہ استدلال کریں اس طرح کا. حضرت عمر نے ایسا کیا ہوگا، پھر ایسا معاملہ ہوگا، پھر اس طریقے سے. میں نے کہا ہوگا کیا ہوتا ہے؟ آپ جو لکھ رہے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد دلیل کیا ہے؟
نہیں ایسا ہوا ہوگا تو غلط فہمی ہوگی مسلمانوں میں، ورنہ تو میں نے کہا ورنہ ہوگا کیا ہوتا ہے؟ کہیں لکھا ہوا دکھاؤ نا جو آپ کہہ رہے ہو، کہیں لکھا ہوا دکھاؤ. بلا کر میں نے نمبر بلاک کیا، دماغ خراب ہوتا، لکھا ہوا دکھانا نہیں. جی فلاں مولوی نے غلط کیا، فلاں مولوی نے، بھائی ہم نے ٹھیک ہے غلط کہا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو لکھا ہوا دکھاؤ. اپنی مرضی کی تفسیر کر رہے ہیں اور وہ کہیں لکھی ہوئی ہے ہی نہیں، کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے تو لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اس طریقے سے بے شمار چیزوں میں دھوکہ دیا جاتا ہے. اپنی مرضی کوئی ایک مسئلہ ہم نہیں بتاتے جب تک اس کے کم از کم 2 سے 3 حوالے نہ دیکھ لیں. 2 سے 3 حوالے ہوتے ہیں پھر مسئلہ بتاتے ہیں، ایک حوالے پہ بھی اکتفا نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ ایسے ٹھوکم ٹھوک ایسے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے. سمجھ رہے؟ قرآن و حدیث کے واضح مطلب کو اپنی خواہش کے مطابق گھڑنا، سمجھ رہے، یہ بھی ایک کفری عمل ہے، ایمان کے منافی ہے. گناہ کو جائز سمجھنا، گناہ کو جائز سمجھنا. گانا سن رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے کر رہے ہیں جس سے کہ بالکل جائز عمل ہے. گناہ کو جائز سمجھنا، سمجھ رہے؟ 2 ایکسٹریم ہے. اگلا نظریہ 2 ایکسٹریم. اللہ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا، بے فکر ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹریم. ایک دوسری ایکسٹریم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. دونوں ہی ایمان کے منافی ہیں. اللہ سے مایوس ہو جانا کفر ہے، ایسی اللہ سے بے خوف ہو جانا بھی کفر ہے. اور بہت معافی کے ساتھ ہماری مسلمانوں کی کثرت اس میں مبتلا ہے. 80-90% لوگ اسی میں مبتلا ہوتے ہیں جب بھی وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں. اللہ کی گرفت سے بے خوف، سمجھ رہے جی؟ کسی سے غیب کی باتیں ہوں، اللہ کی گرفت سے بے خوف یعنی اللہ کا ڈر ذہن سے نکل جانا، اللہ کا ڈر ذہن سے نکل جانا. یعنی یہ تصور ہی نہیں کہ اللہ اس بات پہ پکڑ سکتے ہیں مجھے. نماز نہیں پڑھا تو سب اللہ تعالیٰ ضرور رہیں گے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، چھوڑو مولویوں کی باتیں. یہ سمجھ رہے ہیں؟ حرام کھا رہا ہے، مستقل حرام کھا رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. حرام کھا رہا ہے اور پرواہ ہے یار، مقابلہ اس کو چھوڑ کے حلال کی طرف جاؤں گا. ٹھیک، گناہ کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اللہ غلط کام کرو مجھے معاف کر دینا. ٹھیک ہے، یہ دل میں ڈر ہے. دل میں ڈر ہے تو ٹھیک ہے، دل میں ٹھیک تو یعنی کسی صورت میں نہیں ہے لیکن کفر میں مبتلا نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ یہ نہیں کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا، کوئی پرواہ نہیں. مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑا. یہ ٹرینڈ چلا ہوا نا مولویوں کی باتیں، نماز بات چھوڑا یار، رمضان جانے پٹھان جانے. پٹھان روزے رکھتے ہوتے ہیں، ہم تھوڑی روزے رکھتے ہیں. روزے تو وہ رکھتے ہیں نا جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں. ہم تو فدیہ دے دیں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، گناہ سے بے خوف ہو جانا، گناہ کرنے میں کوئی جھجک ہی نہیں ہے، کوئی آر ہی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس کی بہت سی واضح مثال ہے لیکن میں زیادہ کھولنا نہیں چاہتا اس کو. جیسے آج کل فلمیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہر قسم کی فلمیں دیکھ لیں. جو فلمیں بنا رہا ہے وہ بے خوف ہو کے بنا رہا ہے، اللہ سے ڈر کے بنا رہا ہے، بے خوف کو پرواہ نہیں. اللہ کی توفیق عطا فرمائے.